مضمون ہے پام سنڈے۔ عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ، اس کو پام سنڈے یا کھجوروں کا اتوار کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں نے کھجوروں کی ڈالیاں ہلا ہلا کر یسوع کا استقبال کیا تھا۔ یسوع شہر شہر اور گاؤں گاؤں منادی کرتا ہوا اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ جب وہ کیسریا فلپائی میں پہنچے تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی۔ پھر یسوع نے شاگردوں سے پوچھا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب دیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس وقت سے یسوع نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ ضرور ہے کہ وہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں، سردار کائنوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ سفر کرتے ہوئے یسوع اپنے شاگردوں کے آگے آگے چلا۔ جب وہ بیت عنیہ کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں سے گدھی کا بچہ لاؤ۔ شاگردوں نے ویسا ہی کیا اور وہ گدھی کا بچہ یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور یسوع کو سوار کیا۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے۔ یوحنا کی انجیل میں سے اس واقعہ کے بارے ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا 12 باب۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے صیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ اور اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے لایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ بعض فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ چونکہ عید فصح کا موقع تھا، بہت سے یہودی فصح منانے کے لیے یروشلم میں آئے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو بہت سے لوگ یسوع کے استقبال کو نکلے۔ بعض مفکرین کا کہنا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ لوگ یسوع کے استقبال کو آئے تھے۔ وہ کھیتوں میں سے کھجور کی ڈالیاں کاٹ کر ہوا میں لہراتے ہوئے خوشی کے نعرے لگا رہے تھے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ داؤد نے زبور 118 میں مسیح کے بارے میں کہا تھا، اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ داؤد کی نبوت کے مطابق لوگ بلند آواز سے چلا رہے تھے کہ مسیح بادشاہ آ رہا ہے، یہوہ خدا آ رہا ہے، اے خداوند بچا لے۔
یہ سن کر بعض فریسیوں نے یسوع سے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے کیونکہ وہ کفر بکتے ہیں۔ لیکن یسوع نے جواب میں کہا، اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب یسوع گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو لوگ اس کے آگے اپنے کپڑے بچھا رہے تھے اور کھجور کی ڈالیاں اس کی راہ میں پھیلاتے تھے اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ زکریا نبی کی نبوت کے مطابق لوگ خوشی منا رہے تھے کیونکہ زکریا 9:9 میں لکھا ہے، اے بنت صیون تو نہایت شادماں ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ زکریا کا مطلب یہ تھا کہ مسیح یروشلم میں آئے گا اور وہ جوان گدھے پر سوار ہوگا اور وہ یہودی قوم کو بچائے گا۔ پام سنڈے کا واقعہ زکریا نبی اور داؤد نبی کی نبوتوں کی تکمیل تھی۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے آخری ہفتے کا ایک ایک لمحہ نبیوں کی نبوتوں کے مطابق گزر رہا تھا، لیکن یہودی قوم نے اپنے بادشاہ کو پہچاننے میں غلطی کی اور اسے رد کر دیا۔ یہودی اپنے بادشاہ مسیح کے بارے میں مختلف سوچ رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسیح سیاسی بادشاہ ہوگا، وہ ان کے دشمنوں سے جنگ کرے گا، یہودیوں کو آزادی ملے گی اور امن قائم ہوگا اور خوشحالی آئے گی۔ آج بھی بہت سے لوگ یسوع کے بارے میں مختلف خیال رکھتے ہیں، لیکن یسوع کے بارے میں جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ دو نبیوں کی پیشنگوئیوں کے مطابق یسوع ہی مسیح ہے۔ متی بیان کرتا ہے کہ یسوع کو گرفتار کر کے یہودی عدالت میں پیش کیا گیا تو سردار قائن نے یسوع سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے کہا، میں ہوں، اور تم ابن آدم کو خدا باپ کے دانی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس کے بعد یوحنا نے بیان کیا ہے کہ پلاطس نے یسوع سے یہی سوال کیا تھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ ان گواہیوں کے مطابق یسوع ہی مسیح ہے، یعنی یسوع خدا کا مسح کیا ہوا بادشاہ ہے۔ وہ خدا کی بادشاہی کا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی ابدی ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور وہ دلوں پر حکمرانی کرے گا۔ اس کی بادشاہی دنیا کی بادشاہی نہیں ہے۔ مگر صد افسوس یہودی اپنے بادشاہ کو نہ پہچان سکے کیونکہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو مصلوب کیا اور اس کا الزام لے کر اس کی صلیب پر لگا دیا کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اور سردار کاہن فقیہوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ لیکن وہ خدا کے اس بڑے بھید کو نہ جانتے تھے کہ ضرور تھا کہ یسوع بادشاہ بننے سے پہلے نجات دہندہ بنے، کیونکہ سونے کا تاج پہننے سے پہلے اسے کانٹوں کا تاج پہننا تھا، تخت عدالت پر بیٹھنے سے پہلے اسے صلیب اٹھانا تھا۔ خدا کا برہ پہلے بنا وہ، اور بعد میں وہ شیر ببر بنا۔ پولس یسوع کی عظمت کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے، ہم فلپیوں 2 باب میں پڑھتے ہیں، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرم بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا گئی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ عزیزو، ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ جیسس کرائسٹ از لارڈ۔ یسوع نجات دہندہ پہلے بنا، پھر وہ مسیح ہے
یعنی خدا کا مسا کیا ہوا بادشاہ، اور وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک خدا ہے، وہ یاوہ خدا ہے۔ عزیزو، یسوع مسیح پر ایمان لائیں تو وہ آپ کو اپنی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی اور ابدی آرام دے گا۔ گاڈ بلیس یو۔